الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاة وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما۔ تمام سامعین کو، ویورز کو، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج کی اس نشست میں 7واں پارہ ربع ہو چکا ہے، یعنی او پارے سے شروع کریں گے اور ایک رکوع کے بعد سورۃ المائدہ کا بھی اختتام ہوگا اور انشاءاللہ سورہ انعام کا آغاز کریں گے۔ اور وہ سورہ آغاز کرنے سے قبل اس کے چند مضامین، امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہم سورہ میں پڑھیں گے وہ، اور اس کی مناسبت پچھلے سورہ کے ساتھ کس طرح ہے، اور اس کے فضائل بھی پڑھ کر انشاءاللہ اس سورہ کا آغاز کریں گے۔ تمام ویورز اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اور جب اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ وہ عرض کریں گے، تو پاک ہے میرے لیے، یہ روا نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی تو یقیناً تو اسے جانتا ہے، تو ہر اس بات کو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور میں ان باتوں کو نہیں جانتا ہوں جو تیرے علم میں ہیں، بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ جس طرح آپ لوگ یاد رکھیں گے، اگر پچھلے آیتوں میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی معجزات کا بھی ذکر سنے تھے، جس میں کافر وہ سن کر کہہ رہے تھے کہ وہ سراسر جادو ہے، جو وہ لوگ غلط سوچ رکھتے تھے، وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ ان معجزات کو دیکھ کر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اور آپ یہ بھی واقعہ سماعت کیے ہیں کہ کس طرح وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام، ان کے والدہ کو معبود اختراع کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ لوگ 3 معبود مانتے تھے۔ سراسر وہ غلط عقیدہ تھا۔ یہ قرآن پاک نے بتا دیا کہ وہ غلط عقیدے پہ ہے اور ان کو باز آنے کا حکم بھی دیا گیا، پھر بھی وہ لوگ باز نہیں آ رہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں اگر آپ وہ فلیش بیک یاد رکھ کر آگے چلیں گے تو یہاں پر اللہ فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ ابن مریم سے پوچھے گا، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ، کیونکہ لوگ اس عقیدے پہ تھے، اس باطل عقیدے کے پر وہ لوگ تھے، تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے والدہ کو اللہ کے سوا 2 معبود بنا لو؟ جب عیسیٰ علیہ السلام سے وہ پوچھا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کیا، سماعت کریں۔ وہ عرض کریں گے، تو پاک ہے میرے لیے، اللہ سے فرما رہا ہے تو پاک ہے میرے لیے، یہ روا نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ یہ بات میں ہی نہیں کہہ سکتا ہوں جو مجھے حق نہیں ہے۔ اگر میں نے یہ بات کہی تو یقیناً اسے جانتا ہے۔ اللہ سے فرما رہے ہیں کہ یقیناً تو اسے جانتا ہے، تو ہر اس بات کو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے۔ اللہ سے فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے جو
میرے دل میں ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر دلوں کی حالت کو جانتا ہے، اور میں ان باتوں کو، عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ میں ان باتوں کو نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک ما قلت لهم الا ما امرتني به ان يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد۔ میں نے انہیں سوائے اس بات کے کچھ نہیں کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ میں وہ لوگوں کو، میں امت کو صرف اس بات کا حکم دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، صرف اللہ کی عبادت کیا کرو، تم صرف اللہ کی عبادت کیا کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی امت کو کہا تھا۔ ان کے عقائد و اعمال پر اس وقت تک خبردار رہا جب تک میں نے ان لوگوں میں موجود رہا۔ اب ان کے عقیدہ پہ عیسیٰ علیہ السلام غور کرتے تھے کہ جب تک ان میں وہ موجود تھے یہ لوگ وہی عقیدے پہ تھے۔ میں نے انہیں سوائے اس بات کے کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہا ہے کہ اللہ سے میں نے صرف میری امت کو وہ حکم دیا جو تو نے مجھ کو فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ جو عیسیٰ علیہ السلام کو بتائے ہیں وہی بات عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو پہنچائے۔ صرف اللہ کی عبادت کیا کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان کے عقائد، یعنی ان کے عقائد و اعمال پر اس وقت تک خبردار رہا جب تک وہ غور کرتے رہے، تب تک ان لوگوں میں موجود رہے۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تو ہی ان کی حالت پر نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرما رہا ہے کہ جو انہوں نے اس امت کو کہا تھا، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیری ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بڑا غالب حکمت والا ہے۔ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ فرمائے گا یہ ایسا دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے ہیں، یہی رضا الہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ایسا دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے ہیں، یہی رضا الہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ تمام آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان میں سے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ یہاں پر ہم 6واں رکوع مکمل ہوتا ہے اور الحمدللہ سورہ مائدہ کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ اس مائدے میں، اس سورے میں ہم نے کئی احکامات اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل قابیل ان کا بھی واقعہ ہم نے سماعت کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسے یاد رکھے ہوں گے، اگر یاد نہیں رہے تو پھر سے آپ لوگ اس کو جا کر سنیں یوٹیوب پر، تاکہ آپ کو اس کو ریویژن ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ انعام کا آغاز کرتے ہیں اور اس سورہ کے مین پوائنٹس جو ہم آگے پڑھیں گے وہ آپ پر سماعت کیں گے، اور اس کے فضائل اور اس کی مقام نزول یہ بھی آپ سماعت کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ترجمے کی جانب رجوع ہوں گے۔ سورۃ الانعام مکیہ، یہ مقام نزول، اس کی تعریف کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پوری سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ نازل ہوئی، یعنی یہ تمام سورت، پوری سورت ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ انعام کی 6 آیتیں
مدینے میں نازل ہوئی ہیں اور باقی صورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ دو واقعات ہے، پوری صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق پوری صورت مکہ مکرمہ میں اور صرف 6 آیت مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ اور کیونکہ مکہ مکرمہ میں اسے سورہ مکیہ یعنی سورۃ المکیہ، انعام مکیہ کہتے ہیں، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 20 رکوع ہے اور 165 یعنی 165 آیتیں ہیں، 20 رکوع اور 165 آیتیں ہیں۔ انعام نام رکھنے کی وجہ، جس طرح ہم ہر سورے کی نام کی وجہ پڑھتے ہیں، سورہ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، سورہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، سورہ نساء خواتین عورتوں کا کہتے ہیں، اسی طرح اس سورے کا نام انعام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، سماعت کریں۔ اس سورت کا نام انعام اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ سورت کی آیت نمبر 137 یعنی 136 اور 138 میں ان مشرکوں کا رد کیا گیا ہے جو اپنے مویشیوں میں بتوں کو حصے دار ٹھہراتے ہیں اور خود ہی چند جانوروں کو اپنے لیے حلال اور چند جانوروں کو اپنے اوپر حرام سمجھنے لگے تھے۔ اس لیے سورہ انعام عربی میں مویشیوں کو کہتے ہیں، عربی میں مویشیوں یعنی جو مویشیاں ہیں ان کو انعام کہتے ہیں، اور اس سورت کا نام اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ وہ آیت میں کیونکہ چند مشرکین ایک مویشیوں کے چند جانوروں کو اپنے لیے حلال اور چند جانوروں کو اپنے لیے حرام مانتے ہیں، اسی مناسبت اس آیت کی وجہ سے اس مناسبت سے سورہ انعام کو یعنی انعام رکھا گیا۔ انعام یعنی مویشیاں، یعنی جانوروں کو مویشیاں کہتے ہیں۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت تھی جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہا۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ یہ سورت جب رات میں نازل ہو رہی تھی تو اس کے ساتھ تمام فرشتوں کی جماعت بھی بلند آواز کے ساتھ تسبیح کرتے ہوئی ایک پوری جماعت زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے یعنی نازل ہوئی۔ ان فرشتوں کی وجہ سے، کیونکہ ان کی جماعت جب زمین و آسمان پہ اتری تھی تو اس کی وجہ سے زمین ہلنے لگی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان رب العظیم یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، بے شک رب عظیم ہے، پاک ہے، وہ یہ بیان کرتے ہوئے 3 مرتبہ یہ تسبیح کہا پڑے۔ اس لیے اس کی صورت کی فضیلت ہے یہ ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ نازل ہے اور تمام فرشتوں کی جماعت تسبیح کرتے ہوئے اس نازل کیے۔ اب سورہ انعام کے مضامین یعنی امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہم آگے کیا اس میں نٹشل یعنی امپورٹنٹ پوائنٹس کیا کیا پڑھیں گے، وہ اہم مضمون کیا ہے سورت کا وہ ہم جانیں گے پوائنٹس کی شکل میں۔ سورہ انعام قرآن مجید میں مذکورہ سورتوں کی ترتیب لحاظ سے پہلی مکی سورت ہے یہ، یعنی پہلی مکی سورت، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد، مین عقائد، جسے اللہ تعالیٰ کی وجود، اس کی وحدانیت، اس کی صفات اور اس کی قدرت کو انسان کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ وحی اور رسالت کے ثبوت اور مشرکین کے شہادت کے روبر کے رد پر عقلی اور حسی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں: زمین میں گھوم پھر کر سابقہ لوگوں کی اجڑی بستیاں، ویران گھر اور ان پر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار دیکھ کر ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانور کو گوشت کھانے کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور اپنی طرف سے حلال
جانوروں کو حرام قرار دینے کا رد کیا گیا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنے، ظاہری اور باطنی بے حیائی سے بچنے، تنگدستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنے اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ پوائنٹس کو ہم آگے سنیں گے۔ اس کے مین پوائنٹس یہ ہے جو ہم اللہ کی وحدانیت اور کن جانور کو جو لوگ اپنے آپ حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کہے تھے وہ اس کے تعلق سے رد کیا گیا ہے۔ والدین کے ساتھ یعنی اپنے پیرنٹس کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک، ظاہری اور باطنی بے حیائی سے بچنے، تنگدستی یعنی اس زمانے میں فقر و فاقے کی وجہ سے اولاد کو قتل کرتے تھے، اس نہ قتل یعنی قتل نہ کرنے کا اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہم ابراہیم علیہ السلام کا ان کی قوم کا واقعہ سنیں گے اور آخر میں قرآن اور دین اسلام کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس میں قرآن اور اسلام جو دین اسلام ہے اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ ہم امپورٹنٹ پوائنٹس آگے ہم سنیں گے۔ سورہ مائدہ کے ساتھ مناسبت، یعنی اب اس کا لنک کیا ہے پچھلی سورت کے ساتھ، لنکیج وہ غور کریں۔ سورت انعام کی اپنے سے ماقبل سورت یعنی پچھلے سورت مائدہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، یعنی ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا۔ آپ نے سماعت کیا تھا کہ پچھلے وہ لوگ حلال کیے جانوروں یعنی جو چیزیں ان کو پاک چیزیں ہیں ان کو حلال کی گئی تھی، وہ لوگ اس کو بھی حرام کر رہے تھے، یعنی اپنے اوپر حرام کر کے وہ لوگ نہیں کہہ رہے تھے، اپنی طرف سے حرام قرار دے دیا اور یہ کہا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور یہ خبر دینے سے مقصود مسلمان اس بات سے ڈرانا کہ حق اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حلال کردہ چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دیا تو وہ کفار کے مشابہ ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر ہم اس کا رد سنیں گے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کیا گیا ہے، اس صورت میں ہم کو سماعت کییں گے۔ آپ نے تعارف، فضائل، مضامین، امپورٹنٹ پوائنٹس اور اس کا لنک سماعت کیے ہیں۔ آئیے اب ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام کا آغاز کرتے ہیں، ترجمہ سماعت کرتے ہیں، بغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ معبود باطلہ کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی کے گاڑے سے پیدا فرمایا، یعنی کرہ راضی پر حیات انسانی کی کیمیائی ابتدا سے اس سے کی ہے، پھر اس نے تمہاری موت کی میعاد مقرر فرما دی اور معین وقت اسی کے پاس مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ یہاں دو آیت میں، پہلی بات تو اس آیت میں الحمدللہ یعنی اللہ کی تعریف سے ہی، جس طرح آپ نے سنا کہ اللہ کی تعریف، وحدانیت، ہم اس صورت میں سماعت کریں گے تو پہلی صورت میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف سے اس کا آغاز کیا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں یعنی اندھیرا اور روشنی اجالا کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کی برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی معبود باطلہ کو اس کے برابر کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دوسری آیت میں هو الذی خلقکم من طین، یہاں پر اللہ وہی ہے، یعنی اللہ جس بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں مٹی کے گاڑے سے پیدا کیا، یعنی انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، پھر اس نے تمہاری موت یعنی موت کا مقرر فرما دی ہے، کب موت آئے گی اس کا بھی مقرر وقت اللہ کے پاس موجود ہے، پھر بھی ہم اس پر شک کرتے ہیں، تم شک میں کرتے ہیں، اللہ پر یقین نہیں کرتے، یہ ہم کو بتایا جا رہا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور آسمانوں میں اور زمین میں وہی اللہ ہی معبود برحق ہے جو تمہاری پوشیدہ اور تمہارے ظاہر باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کما رہے ہو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ بے شک اللہ تمام ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے، ہم اس پر یقین کرنا ہے، یقین رکھتے ہوئے ہماری زندگی کو بسر کرنا ہے، اور ہم جو کما رہے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آئی مگر یہ کہ وہ اس سے روگردانی کرتے تھے۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون، پھر بے شک انہوں نے اسی طرح حق یعنی قرآن کو بھی جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس نشانی کے طور پر آیا، پس ان قریب ان کے پاس اس کی خبریں آیا چاہتی ہیں جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے اسی طرح حق یعنی قرآن کو جھٹلا دیا اور مذاق، جس طرح پچھلے آیتوں میں ہم نے سمان کیا کہ قرآن کو اور دین کو وہ لوگ مذاق سمجھ کر ٹھکراتے تھے، وہ لوگ جھٹلا دیا، وہ ان کے پاس وہی بن کر آئی تھی، ان قریب ان کے پاس اس کی خبر جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی وہ لوگ باز نہیں آئے تھے۔ علم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لہم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا اقتدار دیا تھا کہ ایسا تمہیں بھی نہیں دیا، یعنی ان پچھلی قوموں کو اتنا اقتدار دیا تھا کہ اب تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان کے اوپر لگاتار برسنے والی بارش بھیجی، اور ہم نے ان کے مکانات اور محلات کے نیچے سے نہریں بہا دیے، پھر اتنی عشرت یعنی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی دینے باوجود ہم نے ان کے گناہوں کو باعث انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو پیدا کیا۔ اب یہاں پر بتایا رہا ہے کس طرح پچھلی امت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اقتدار دیا تھا، دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی دی تھی، زمینوں سے بارش یعنی زمینوں کے اوپر نہریں بہتی تھی ان کے گھروں کے نیچے سے، اور آسمان سے بارش نازل فرماتے تھے، پھر بھی وہ لوگ گناہ کرتے تھے، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ گناہ کے باعث انہیں ہلاک کر دیا گیا، وہ لوگ ایمان نہ لائے، گناہ کرتے گئے، اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا نہیں کرے، ہلاک کر دیا گیا، ان کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو پیدا کیا۔ اب یہاں پر ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ یہ نصیحت ہے کہ ہم جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اس امت کو بھی ہم کو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے نوازے ہیں، کئی چیزیں آپ کو نوازے ہیں، رہنے کے لیے گھر، ہر چیز ہم کو دیا گیا ہے، پھر بھی اگر ہم گناہ کرتے گئے، نافرمانی کرتے گئے، نہیں پتہ اگر ہمیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا، اور اس امت کو دوسری امتوں سے اگر ریپلیس کر دیا جائے گا تو وہ اللہ کے لیے چھوٹی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کن کہہ دیتا تو فیکون ہو جاتا، اس لیے ہمیں باز آنے کے لیے ہم پر یہ نصیحت ہے۔ آگے آپ واقعہ جس طرح کئی چیزیں سماعت کریں گے، کس طرح پچھلے قوم کو کیا ہوا تھا، وہ واقعات ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت کے لیے آئیں گے، سماعت کریں۔ دعا ہے کہ ہمیں ان جیسی قوموں کو ہلاک کرنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور ہم اگر آپ پر کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب نازل فرما دیتے، پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ صریح جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ غلط فہمی میں تھے، وہ لوگ غلط سوچ تھی وہ لوگ کی، وہ لوگ نہیں مان رہے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ لوگ اگر کچھ معجزہ کر رہے تھے تو پھر بھی کر رہے تھے کہ وہ لوگ یہ جادو سراسر ہے۔ اگر بتایا ہے کہ اگر لکھ کر کلام کو نازل فرماتے تھے یعنی کاغذ پر لیتے تھے، وہ لوگ چھوتے تھے، پھر بھی وہ لوگ اسے نہ مانتے تھے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور کفار کہتے ہیں کہ اس رسول مکرم پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جسے ہم ظاہر دیکھ سکتے، اور وہ ان کی تصدیق کر دیتا، اور ہم اگر فرشتہ اتار دیتے تو ان کا کام ہی تمام ہو چکا ہوتا، پھر انہیں ذرا بھی مہلت نہ دی جاتی۔ وہ لوگ غیب پر ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ لوگ ظاہری کو دیکھ کر ایمان لا چاہتے تھے۔ ابھی ہم بتایا اگر وہ لوگ ان کو فرشتہ دکھا دیتے تو ان کا کام ہی تمام ہو چکا ہوتا، پھر انہیں ذرا بھی مہلت نہ دیتی، ان کے وقت ہی نہیں ملتا تھا، ان کو وقت ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ ایمان لائے۔ اس لیے ہم کو یہاں پر بتا کہ قیامت سے پہلے اگر ہم غیب کو جان کر، اللہ کو پہچان کر ایمان لاتے ہیں تو ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے، ایمان ملتا ہے۔ اگر تمام چیزوں کو ظاہر کر کے اگر ایمان بتایا گیا تو وہ
وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اس سے بھی آدمی کی صورت بناتے اور ہم ان پر تب بھی وہی شبہ وارد کر دیتے جو شبہ وہ اب کر رہے ہیں، یعنی شک شبہ، یعنی اس کی بھی ظاہری صورت دیکھ کر کہتے کہ یہ ہماری مثل بشر ہے۔ اگر فرشتہ بنا دیتے پھر بھی وہ لوگ ہمارے لیے بشر کہتے تھے، وہ لوگ جس طرح رسول کو بشر مانتے تھے وہ لوگ۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا، پھر ان میں سے مسخرہ پن کرنے والوں کو حق کے اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی امتوں کو بھی حضور سے مخاطب ہو کر پچھلے رسولوں کو بھی بھیجا گیا، وہ لوگ رسولوں کو مذاق کیا جاتا تھا، مذاق یعنی وہ لوگ قوم رسولوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، مذاق کیا جاتا رہا، پھر ان میں سے ان مسخرہ پن یعنی جو مذاق کرنے والے لوگ ہیں ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا، وہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی ہر چیز کو وہ مذاق سمجھتے تھے اور وہ مذاق ہی عذاب کی شکل میں آ کر ان کو گھیر دیا۔ یہاں پر ہم آج انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں، کیونکہ وقت جتنا ہم بتایا گیا ہے کہ 30 سے 35 منٹ انشاءاللہ 30 منٹس کے اندر اس کا پروگرام کا اختتام کریں گے، مختصری سے ہی ہم سماعت کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم آج 2 رکوع سماعت کیے ہیں، جو سورہ مائدہ کا آخری رکوع ہے اور سورہ انعام کا پہلا رکوع۔ یہاں پر 7 مبارکہ 7واں رکوع ختم ہوا ہے، اختتام ہوا ہے۔ آج ہم نے کئی چیزیں سیکھی، اللہ کے وحدانیت کے بارے میں جانا ہے اور سورہ انعام کے مضامین بھی پڑھا ہے، سماعت کیے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کل کی نشست میں انشاءاللہ ہم آگے انشاءاللہ سماعت کریں گے، سنیں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹس ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں، اپنا فیڈ بیک یہاں پر منشن کریں۔ اس طرح آپ لوگوں کو اگر کچھ ماڈیفیکیشن چاہیے، بہتری چاہیے تو اپنے کمنٹس دے کر مجھے آگاہ کریں کس طرح ہم اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں۔ آج تھوڑی آواز ناساز ہے، شاید اگر آپ کو سننے میں کچھ تکلیف ہو تو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سلسلہ ناغا نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے ہم نے اس پروگرام کو کنٹینیو کیا ہے۔ انشاءاللہ یہیں پر ہم اس کی دعا کرتے ہیں کہ اور کی بارگاہ میں ہم دعا سے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ۔ یا اللہ ہم نے آج جو کچھ سنا ہے یا اللہ پڑھا ہے اس پر عمل کو عمل کرنے توفیق نصیب فرما دے، اور جو ہم نے سیکھا ہے یا اللہ اس پر نصیحت ہمیں عطا فرما، اس سے ہمیں یا اللہ رہنمائی نصیب فرما دے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو پڑھا ہے یا اللہ تیرے وحدانیت سماعت کیے ہیں یا اللہ، ایمان کے اوپر سماعت کیے ہیں یا اللہ، دین اسلام کو جانا ہے میرے مولا، اس پر یا اللہ یقین کے ساتھ یا اللہ ایمان پر پختگی نصیب فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے۔ جس طرح یا اللہ کافر لوگ باز نہیں آ رہے ہیں میرے مولا، ہم کو ان کی جیسے یا اللہ بننے سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ایمان پر ثابت قدم نصیب فرما دے، یا اللہ تیرا احکام کو سن کر عمل کرنے توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ 5 وقت نمازی با جماعت کے ساتھ پڑھنے توفیق نصیب فرما دے۔ جو پڑھا ہے میرے مولا اس میں کچھ کوتاہیاں ہوں یا غلطیاں ہوں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ معاف فرما دے۔ اس کلام پاک کے فیض کو یا اللہ ہم پر جاری فرما دے۔ جو یا اللہ سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو سنیں گے، تمام کو میرے مولا اس کے فیض و برکات سے مالا مال فرما دے، تمام کو گھروں میں رحمت کے بارش نصیب فرما دے، قرآن کا ادراک نصیب فرما دے، قرآن کو سمجھنا آسان فرما دے، پڑھنا آسان فرما دے، لفظ کا ثواب نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس کو سمجھتے ہوئے ہماری زندگیوں کو آسانی کے ساتھ بسر کر توفیق نصیب فرما دے۔ جب تک ہم زندگی میں دنیا میں ہیں میرے مولا، عزت والی زندگی نصیب فرما دے، رسوائی ذلت سے محفوظ فرما دے، صرف تیرا محتاج بنا دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے۔ تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے، اس کلام پاک کے صدقے سے قبول فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، دکھاوا ریاکاری سے محفوظ فرما دے، اخلاص نصیب فرما دے، للہیت نصیب فرما دے، اور اس پیغام کو دور دور تک پہنچانے توفیق نصیب فرما دے۔ اپنے فضل و کرم سے تمام دعاؤں کو پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک
یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔